کسی کو اپرچونٹی ملتی ہے, ایک عام شخص کی بات کر رہے ہیں, میری طرح کراؤڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرح اپرچونٹی ملتی ہے فلسطین جا کے کام کرنے کے لیے, میں کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی چیز, اس کو وہ اویل کرنی چاہیے یا نہیں؟ کوئی نہیں, وہ تو اندر جانے نہیں دے رہے. پھر وہی ہوائی بات ہے. نہیں میں کہتا ہوں ویسٹ بینک میں جانے دے رہے ہیں, آپ ویسٹ بینک جا سکتے ہیں, ویسٹ بینک کے ذریعے پھر آپ ٹرکس کے تھرو واپس میرے بھائی ٹرکس کے ساتھ کیا کریں, کوئی جانے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں جو رفح بارڈر ہے نا مصر کے ساتھ لگا ہوا, آپ وہاں پہ دیکھیں صرف مصر کی جو مسلم عوام ہے انہوں نے, حالانکہ وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت ہے, اس کے باوجود وہ ڈکٹیٹر بھی پسیج گیا کافی حد تک, بیانات کی حد تک, اور عوام وہاں پہ ان کے لیے کھانا پرووائڈ کر رہی ہے. یہاں سے کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کروڑوں کی آبادی نہیں ہے بھائی, بمشکل 40 لاکھ کے قریب آبادی ہے. باقی تو 40 لاکھ جو ہے وہ لبنان کے وہ پناہ گزین کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا ویسٹ بینک والے تو آلموسٹ سکون میں ہے اس وقت. اصل جو مسئلہ ہے وہ غزہ کا ہے. یہ 22 لاکھ لوگ ہیں, ہاں 22 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, بالکل غزہ کے اندر 22 لاکھ ہے. اچھا, تو ان کے لیے جو خوراک ہے وہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے, ہاں, تو یہاں سے جا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں, نہ انہوں نے آپ کو انٹر ہونے دینا. بھائی جو وہاں بیٹھے ہوئے ان کو نہیں انٹر ہونے دے. کل انہوں نے ایک ایمبولینس انٹر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے پکڑ کے تو پھڑکا دیا 15 لوگ. تو پھر یہ جو اتنی ایفرٹس جو لوگ کر رہے ہیں, یہ سوچیں ذرا کہ ہمارے تو پھر بارڈر لگتے نہیں ہیں. امریکہ کا تو بارڈر اسرائیل سے نہیں لگتا, وہ مدد کرنے پہنچ گئے ہیں, اور ہم بہانے دیکھیں کیا کر رہے ہیں. سوچیں وہ 7 سمندر پار سے آ جاتے ہیں اور ہم یہاں سے زمینی راستوں سے نہیں جا سکتے. میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ میرے اور فلسطین کے بیچ میں امریکہ نہیں ہے, اسرائیل نہیں ہے, مسلمان خود آیا. اور یہ وہ سوچ ہے, یہ ہے وہ سوچ جس کو توڑنا ضروری ہے. کہ ہمیں کئی طریقے ہیں, پریگمیٹکلی اسپیکنگ کئی طریقے ہیں, صرف فائنینشیل ایڈ نہیں, وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, ہی ہو ہیز فائنینسڈ دی فائٹر ہیز فاٹ. کرنی تو ہے, مگر سیاست سب سے بڑا, جس سے دیکھیں یمن نے کام کر کے دکھا دیا نا. یمن بارڈر پہ لگتا تھا, سوچیں یمن نے کتنی دور سے کام شروع کیا کہ بھئی راستے میں مسلمان 2 نمبر آئے ہوئے ہیں, 2 نمبر سارے کے سارے, اور مسلمانوں نے یمن کے راکٹس نیوٹرلائز کرنے شروع کر دی ہوا میں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت غلط بات ہے کرنی, کہ ہمیں مدد ہی نہیں کرنی چاہیے. ذرا سوچیں, غزوہ بدر ہو رہا ہے, سوچیں غزوہ خندق ہو رہا ہے, زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اور سمجھ ابھی غزوہ خندق ہو رہا ہوتا, یہ فتویٰ ادھر مولوی ادھر بھی دے رہے تھے, ہمیں نہیں مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہم تو دور ہیں. اس فلسفے میں تو ہم یہ ہماری سائنس ہوتی. اس وقت نبی علیہ السلام کا غزوہ خندق ہو رہا ہوتا تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے, نہیں وہ اقرب کا فتویٰ ہے ادھر, اقرب کا, کہ جو قریب والے لوگ ہیں وہ مدد کریں. سوچیں یہ فلسفہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے ہمیں. وہ 7 سمندر پار اپنے کعبے پہ پہنچ جاتے ہیں, ورنہ حج کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے سعودی عرب سارے, اللہ نے بلایا ہے, سارے پاکستانی وہاں پہنچے ہوں گے, اور ان کو جیسے وہی آتی ہے اللہ نے بلایا, جبرائیل آگے کہتا ہے آج اللہ نے بلایا, نعوذ باللہ, وہاں پہ اللہ بلا لیتا ہے. 70 کلومیٹر ہے ایریل ڈسٹینس خالی, ادھر ہمیں اللہ نہیں بلا رہا. جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اپنے مبارک الفاظ سے کہہ بلا رہے ہیں وہ نہیں, ادھر بغیر کسی لفظ کے ان کو اللہ تعالیٰ کعبے تک لے کے جاتا ہے. تو بھائی کعبہ زیادہ دور ہے, کعبہ ادھر ہی ہے, ادھر تو ہم پہنچ جاتے ہیں. دس از ہاؤ سمپل اٹ از اف یو لک ایٹ اٹ فرام دس لینئر پرسپیکٹو. سچ اے نائیو تھنگ ٹو سے, ویری نائیو. بالکل پولیٹیکل سینس زیرو ہوتا بندہ ایسے بات کرے کہ وہ تو دور ہے. تو دوری اور نزدیکی کچھ نہیں ہوتی. ہرڈلز جو ہے نا وہ پولیٹیکل ہوتے, اور پولیٹیکل پریس کرنے کے لیے اتنی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. میں نے اس لیے آپ سے کہا نا, جن کو ڈائنامک سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر پہلے صفحے پہ ہی ہمت ہار دیتے ہیں. ڈائنامک سمجھ لیں تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. تھوڑا ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا. انہوں نے یہ کہا, ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کی. جب ہمارے اپنے ممالک اتنے کمزور ہیں انٹرنلی, تو پھر ہماری رسپانسبلٹی رہتی ہے فلسطین کے لیے کچھ کرنا یا نہ کرنا. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. میرے علاوہ کس نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ اللہ کے بندو آپ لوگوں کی اوقات ہی نہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی. سیدھی سی بات ہے. میں یعنی آپ کے کیمرے میں بڑی دلیری سے یہ بات کروں گا کہ یورپ اور امریکہ نے انسانی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا ہے. پہلے فاتح قومیں اتنی شریفانہ طریقے سے بیہیو نہیں کرتی تھی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی UN ہوتی تھی, بیسک ہیومن رائٹس ہوتے تھے. پہلے تو جب ایک بادشاہ قبضہ کرتا تھا دوسرے ملک میں, ساروں کے مردوں کو قتل کروا دیتا تھا, عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا, ٹھیک ہے, بچوں کو غلام بنا لیتا تھا. یہ سسٹم چل رہا تھا انسانی ہسٹری میں. یہ اب آ کے لوگوں نے ویلیوز سیکھی ہیں. چلیں, اب یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان ایسی بات کرے کہ میجر آف اوقات کیا ہے. سوچیں, یہ وہ چڑیا نے نہیں سوچا جو بروج کی آگ بجھانے گئی تھی. لوگوں نے یہی کہا تھا اس وقت بھی, شاید یہ دیسی مینٹلٹی کے لوگ, کہ تو چڑیا تو بروج کی آگ بجھائے گی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے پازیٹیو پمپ دیا ہے مسلمان کو کہ تو کون ہوتا ہے اپنی اوقات بتانے والا.
ٹھیک ہے, تیرے ساتھ اللہ عز و جل ہے, تیری اوقات کے لیے یہ کم ہے. علی بن ابی طالب نے کہا کہ تو اللہ کا بندہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرے ساتھ ایک جن کھڑا ہوا ہے ادھر, ٹھیک ہے, آپ خود سوچیں کیا پریشر, کیا اسٹیٹمنٹ ہے, اور آپ کہیں گے بھائی خطا ہو جائے گا جی, یا پھر 1000 کام ہے جو بتاتا ہوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی بات اصلی جن ادھر میں بیٹھا کہہ رہا ہوں میرے ساتھ اللہ عز و جل ہے, اور کوئی میری اوقات بالکل زیرو ہے. یہ کوئی موٹیویشن لیکچر نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں پھر بتا رہا ہوں, ما یعلم جنود ربکم, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا. تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کی فوج کہاں ہے, تمہیں کیا پتا؟ آپ حرکت کرنے والے آئے, آپ کی اوقات اسلام ہے, آپ کی اوقات یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. پھر میں نے آپ سے کہا ٹیکٹیکل اپروچ اور فراست, اللہ تعالیٰ نسیں کھولتے ہیں دماغ کی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میرے پہ کوئی وہی تو نہیں آتی جو مجھے پولیٹیکل راستے سمجھ آ رہے ہیں. دیر سو مینی نروز یو کین پریس. سب سے بڑی نرو یہ ہے اس وقت اپنی ڈیپینڈنسی چیک کریں کہ آپ کے اوپر کون ڈیپینڈنٹ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ایسی ایسی طاقتیں آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں جو اس وقت بلیک میل کی جا سکتی ہیں. ہم دیکھ ہی نہیں رہے کینوس کے اوپر شطرنج کی بساط بچھی ہوئی, آپ کو یہی نہیں پتا آپ کا مورا کدھر ہے اور کتنے مورے ہیں آپ کی طرف, کون کون سا کہاں پہ پڑا ہوا ہے. کھیلنے والے بنے بہت اپنے اوپر سے ایسی ایسی چال چلے گا دشمن کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی بے وقوفی کر گئے. بدر میں ایسے ہوا, خندق میں ایسے ہوا. خندق نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بے وقوفی کروائی ان سے, بدر میں کیا کروایا ان سے. اللہ تعالیٰ خود انٹروین کرتے ہیں. پھر ڈر گئے وہ, کتنے سارے مسلمان آ گئے, اللہ کے 300 تھے. سوچیں اللہ تعالیٰ انٹروین, تب یہ ہے اللہ تعالیٰ باڈی گارڈ ہونا. لیکن اللہ بھی آپ کرنے والے تو بنے, میری اوقات ہی نہیں, میں گھر میں بیٹھ جاؤں. اللہ بھی کون سے رب کو مدد پہچانا کرتا ہے ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں جی نا, جی بالکل. جو اپنی قدر نہیں کرتا اللہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا. تو جی یہ وہی ہے نا کہ ہماری اوقات نہیں, ہماری اوقات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے ہاتھ سے بنایا اپنے, اور مجھے محمد کو امتی بتایا. اس سے بڑی کوئی اوقات, اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہوتی کسی کی. یہ اوقات ہے میری. آپ کو آئے میرے سامنے, اب کرنا وہی ہے کہ جو ٹیکٹیکل اپروچ میں نبی علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے. اور کیا ہے ہم نے ایسپیوناج کی ہے, ہم نے گورilla وارفیئر کی ہے اب جنرل کے تھرو, ہم نے فرنٹل اسالٹ کمبیٹ کی ہے, ہم نے منجنیقیں تانی ہیں, ہم نے میزائل وارفیئر کیا ہے, ہم نے جہاز اڑائے ہیں, سب کچھ. دس از سم تھنگ وچ وی آر سپوز ٹو ڈو. بٹ موسٹ آف آل ہم نے پالیٹکس کی ہے. میرا نبی سیاستدان تھا. وی نو کہ سیاست ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ تزکیہ نفس کے مولوی اسی لیے یہ بات سمجھ نہیں سکتے کبھی, ان کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. اور وہ گورا بغیر اسلام بغیر قرآن کے سیاست سے مار دیتا ہے ان کو. اسرائیل اپنی عورت کی بات بتا رہے ہیں, ان کی جو پرائم منسٹر تھی, کہ میں نے تمہارے نبی سے سیکھا ہے. یہ جو جتنی میں فنڈنگ ڈیفنس بجٹ کے اندر ڈال رہی ہوں تمہارے نبی نے مجھے بتایا, کیونکہ تمہارے نبی کا آخری ورثہ کیا ہے؟ ورثہ 8 تلواریں جو مسجد اپنے حجرے کے اندر, مسجد نبی میں نبی اسلام کے حجرے میں لٹکی ہوئی تھی. تمہارا نبی ڈیفنس اسٹریٹجی چھوڑ کے گیا ہے, سیاست چھوڑ کے گیا ہے, پاور چھوڑ کے گیا ہے. یہ ہے میری اوقات. مجھے پتا ہونا چاہیے کہاں پہ کون سے بٹن ہم دبا سکتے ہیں. پاکستان پہ بڑی ڈیپینڈنسیز ہیں اس وقت. اور آپ یہ سمجھیں نا کسی کے ذہن میں کیڑا آ رہا ہو بھائی سر عوام کی بات کرو, تم گورنمنٹ کی بات کرو. گورنمنٹ تو نہیں مانتی نا, گورنمنٹ تو امریکہ کے تابع اور whatever. اور میں گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کی بات کر رہا ہوں. خود مانگیں گے, ڈیمانڈ کریں گے, اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو. میرے پاس 2 بہت بڑی فنلز تھی, مسجد کی اور مارکیٹ کی. مسجد نے تو فیل کر دیا مجھے, مفتی تو بھاگ کے سارے چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے. مارکیٹ کی پریس, مارکیٹ بھاگ نہیں سکتی, مارکیٹ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مسجد کو تو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا نا داڑھی والے پہ کہ مفتی صاحب ہے آپ میری جنت دوزخ آپ کے ہاتھ میں, اور لے گیا وہ ہمیں دوزخ میں فلسطین کے کیس میں. تو مارکیٹ کہتی ہے سر آپ جو کہیں گے ہوگا, بیکاز آپ کی جیب سے پیسے چاہیے ہمیں. وی نیڈ دیٹ پریشر, تاکہ گورنمنٹس پاکستان سے شروع کر کے بارگننگ کے آ جائیں کہ اچھا کیا چاہتے کیا ہو, بعد اس کے بعد ہم بتائیں گے کیا چاہتے ہیں. اور زیادہ لمبی بات نہیں بتا رہا ہوں, دنوں کی بات بتا رہا ہوں. یہ 5 سالہ منصوبہ نہیں ہے. اٹ ول ہیپن ان آورز. 5 پوائنٹ انڈیکس کے ڈراپ کروانے ہیں میں نے انشاءاللہ. پاکستانی خود کریں گے, ہاتھ میں پکڑے نس پاکستان کی کہ ہاں فکر نہیں کرو کسی کو نقصان نہیں ہو رہا, بزنس پاکستانی کمپنی کو ہی جا رہا ہے مگر ہماری مرضی کی. اس کے بعد گورنمنٹ نے بولنا ہو بھائی کیا اور کیا کریں یار, پھر اپنے بہانے لے کے آئیں گے وہ جو 2 نمبر 1 نمبر بہانے ہو کے. ہم کیا کر سکتے ہیں جی, تو ہم بتائیں گے نا کیا کر سکتے ہیں. بچے نہیں بیٹھے ہوئے ادھر, سارے کے سارے اس طرح کے نہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھ سے اور مجھ سے بہتر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں جو اسٹریٹجی خود بنا دیں گے کہ اس وقت آپ کے, مجھے پتا ہے دونوں پیکس کون سے سائن کیے ہیں آپ نے, اور اس کے کولیٹرل بھی پتا ہے مجھے, اس کی شکیں وہ والی پتہ ہیں جو آپ نے اوپن نہیں کر سکے. وی نو ہاؤ دیز گیمز آر پلیڈ. مجھے پولیٹیکل ٹیکٹیکل اسٹریٹجی پتہ ہے جو پولیٹیکل لیول کے اوپر مجبوراً پاکستان کے ساتھ لوگوں نے کیا, اور ایون امریکہ نے کی ہوئی ہے. جتنا پیسہ اس وقت ہم انڈیا کو دینا پڑ رہا ہے نا امریکہ کو جسٹ ٹو کیپ پاکستان بزی, وہ زیادہ ہے اس وقت جو اسرائیل کی ایڈ گئی تھی نا یہ 100 بلین سے پہلے, وہ کم ہے. ان کو خود ہی نہیں پتا نا اپنے پوٹینشیل کا, اس لیے کہتے ہیں ہماری اوقات نہیں ہے.
میں ان کو اوقات ڈالر میں میجر کر کے بتاؤں نا پاکستان کی اوقات کیا ہے, ان کے طوطے اڑ جائیں. ان سے کہیں مائکرو فون اٹھائیں اور کیمرے پہ نہ آیا کریں اتنی بچگانہ باتیں کرنے کے لیے کہ پاکستانیوں کی اوقات نہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اسی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں 2 نمبر حکمران ہمارے. یہ گاؤں والے ان کو تو جو بولو گے مان جائیں گے, یا جس سے ڈراؤ گے جن ادھر سے آگے ادھر سے بھاگ جائیں گے. وی نو we've read the we teach political science. ڈونٹ اسپریڈ نان سینس کہ پاکستان کی اوقات نہیں ہے. ہمیں ٹیکٹفلی کھیلنے کے لیے ایک پریشر پوائنٹ چاہیے. پریشر پوائنٹ بلڈ کرنے کے لیے یوتھ کی آئی کیو ڈیولپ کرنا ہے, اور اس طرح کی اویئرنیس دینے سے میں بتا رہا ہوں فلسطین از جسٹ 9/11. اسلام کا آئی کیو بڑھا ہے اس سے, اور بڑھے گا. ایسے ایسے گھروں میں اسلام کے جذبے ابھرے ہیں جن سے میں بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اللہ ورکس ان مسٹیریس ویز. ہمیں سمجھ نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے پلان کیا. اللہ خیر الماکرین کے سب سے بڑا پلانر اللہ ہے. فلسطینی بچے تو تر گئے, اب ہماری باری ہے. ایسے گھر بیٹھ کے نہیں جنت میں انٹری, گھروں کے بیڈ روم سے جنت کے دروازے نہیں کھلتے. یاد رکھیے آپ کے بستروں کے نیچے تہخانوں سے جنت کی انٹریاں نہیں ہیں. یہ میں مفتیان کو بتا رہا ہوں. ادھر آپ چھپے ہیں نا, یہی حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا ہم نے, کہ وہ اکیلے جا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا میں تمہیں اسلام تو بھول گیا ہے, میں تمہیں انسانی غیرت کے لیے حلف الفضول کی یاد کراتا ہوں. اس وقت تو اسلام بھی نہیں آیا ہوا تھا نا. غیرت کے معاملے پہ بھی تم اکٹھے ہو گئے تھے کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ادھر کدھر بھاگ گیا تمہارا اسلام اور تمہاری غیرت. چلو ٹھیک ہے اکیلا ہی جاتا ہوں. سو ابھی میں بتا رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمان چارپائی کے نیچے بھاگے ہیں. وی نیڈ حسینز. That's the only savior of this Palestinian or any kind of problem that Muslims are facing. ہر گھر سے ایک حسین چاہیے بس. پھر دیکھیں کیسے ٹاپل کرتی ہے مارکیٹ, کیسے دیکھیں ہمارے ہاتھ میں آتی ہے باغ دوڑ. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں پریشر کیا. ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم 25 کروڑ ہیں, کسی بھی کمپنی کو بلینئر بنا سکتے ہیں, ٹریلینئر بنا سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج ہمارے ہاتھوں سے اوپر نیچے جاتی ہے. پاکستان کی پوری ٹریڈ ہمارے اصل میں, وی آر دا کنزیومرز. ورنہ ووٹ ڈالنا ہو تو ہماری اوقاتیں بتاتے ہیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. بیٹا نوٹ کو بھی عزت دو, وہ ہمارے ہاتھ میں. چھین لیں گے تم سے, ہم بتائیں گے کہ کدھر بزنس دینا کدھر نہیں. یہ گیم بہت اچھی طرح مجھے کھیلنی آتی ہے, اور میں آپ سے کہا نا میں تو شاگرد ہوں اساتذہ کا جنہوں نے مجھے سکھائی ہے کہ بھائی اسلام کی پالیٹکس گرینڈ پالیٹکس ہے. کس طریقے سے نسیں کاٹنی ہے اور کون سی جگہ پہ سوچر لگانے ہمیں پتہ ہے. یہ ڈاکٹری سیکھی ہوئی ہے ہم نے. اور بائی دا وے یہ سب سیرا سے میں بتا رہا ہوں. نبی اسلام نے نسیں کاٹی ان کی فائنینشیل, کس جگہ پہ کہاں پہ ڈیمیج کرنا ہے ان کو فائنینشلی. غزوہ بدر اصل میں فائنینشیل نس کاٹنے کے پیچھے ہوئی تھی, اور ہم نے 3 دفعہ نسیں کاٹی ہیں مکہ کی. تب کہیں جا کے مکہ گرا, پیروں پہ آ گیا تھا, بغیر لڑائی کے پیروں پہ آ گیا تھا. ابو سفیان نے آ گیا عمر الخطاب سے کہا تھا 3 جگہوں پہ سفارشیں کرانے آ رہا تھا. ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچ گیا, اور ام حبیبہ نے کہا اگر آپ میرے باپ کی حیثیت سے آئے ہیں تو میں آپ کو بٹھاتی ہوں. یعنی سے نہیں, میں باپ کی حیثیت سے نہیں آیا. تو انہوں نے قالین کھینچ لیا اپنے باپ کے نیچے سے کہ میں محمد کے خلاف سفارش لے کے آیا. یہ ہے مسلمان کی اوقات. پاور ہمارے پاس ہے ہمیشہ, کیونکہ میرے پاس رب ہے میرا. ابو جہل نے ایک دفعہ نبی اسلام کو سامنے آ گیا, وہ درخت کے نیچے سائے میں لیٹے ہوئے تھے, آنکھ لگی, ابو جہل نے آ کے تلوار نکال لی. پڑھنے ذرا واقعہ. نبی اسلام کی آنکھ کھلی ہے, کھڑے ہوئے ہیں, تو کہتا ہے محمد آج تجھے کون بچائے گا. تو نبی اسلام نے کہا جو کل بچاتا تھا وہ آج ہی بچائے گا. مجھے کوئی کانسیپٹ تو میرے کنفیوز نہیں ہوتے, تلوار دیکھ کے میں تو کنفیوز نہیں ہوتا, میں اللہ کا نبی ہوں. نبی اسلام کے پیچھے جبرائیل امین کھڑے ہو گئے آ کے, اور ابو جہل نے ایسے کر کے دیکھے اور سر کے بال پیچھے گرا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, ابو جہل نے دیکھا, جبرائیل امین نبی اسلام کے پیچھے ایسے کھڑے ہو کے پر پھیل کھول رہے اپنے کہ تجھے بتائیں مسلمان کی اوقات کیا ہوتی ہے. غزوہ حنین کے اندر پوری آرمی ایک طرف, اللہ کا رسول میرا ایک طرف, علی بن ابی طالب ساتھ چل رہے ہیں, نبی علیہ السلام اکیلے. یہ کسی وجہ سے یہ کانٹیکسچلائز کر رہا ہوں میں تاکہ آپ کو پتا ہو حسین کیسے پیدا ہوتے. نبی اسلام پوری آرمی کے اگینسٹ میرا نبی اکیلا جا رہا ہے. انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ مسلمان کی اوقات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کے تھرو. کہ آپ کو زیادہ بڑی فورس دیکھی اور آپ نے کہا میری تو کوئی اوقات نہیں, میری اوقات کبھی کم نہیں ہوتی. مسلمان کی اوقات کبھی کم نہیں ہوتی. مسلمان کا رب جو ہے وہ الحیو ہے, وہ تو کبھی نہ مرے گا نہ کبھی غائب ہوگا. وہ کیسے اپنی اوقات کو ایسے کیسے, مسلمان کی اوقات ایسے ایسے تو ہو ہی نہیں سکتی. جس کا رب ایسے ہو اس کی اوقات ایسے ایسے نہیں ہو سکتی. یہ ہے ہمارا بیسک فلسفہ. اٹ از دیٹ سمپل. اب آئی کیو کم ہو سکتا ہے مسلمان کا, مگر مسلمان کی اوقات کم نہیں ہو سکتی.
مسلمان ڈم ہو سکتا ہے، اوقات کم نہیں ہو سکتی. مسلمان اپنے رب کو ایک دفعہ پہچان جائے پھر رب خود فراست کھولتا ہے. میں اس لیے آپ کو بار بار ریٹریٹ کر کے بتا رہا ہوں، پولیٹیکل اسلام میں داخل ہوں، اسلام کے اندر پالیٹکس اسی طریقے سے پریکٹس کریں جیسے نماز پریکٹس کرتے ہیں، تب فراست کھلے گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ فلسطینی چھوڑیں پوری دنیا کے بچوں کو کیسے بچانا ہے آپ نے، انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ساحل بھائی. جی ویورز، آپ نے ویڈیو دیکھی. یہ مرزا انجینئر جو ہے یہ پہلے تو بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک تو یہ مسلکوں کے خلاف نکلا تھا کہ میں نے مسلک ختم کرنے ہیں، فرقے مختلف فرقے ختم کرنے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتا تھا. تو کہیں پہ بریلویوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، تو کرتے کرتے ان کے بابوں کے خلاف اور ان کے جو پیر ہیں ان کے خلاف باتیں کرتا تھا. تو ان سب کے بعد یہ خود ہی اتنا مایوس ہو گیا کہ اب اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایک مسلمان کی جو طاقت ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے. اس کو ایمان کا کنسیپٹ ہی بھول گیا ہے. ایک پہلے ویڈیو تھی، پہلے میں نے بنائی ہے اس کے اوپر، جہاں ساحل ادیم نے اس کو جواب دیا اس چیز پہ کہ یہ کہتا تھا کہ اب پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ ملک سے چلے جائیں، ملک چھوڑ جائیں. تو اس کا بھی رپلائی کیا ہے اس نے، ساحل ادیم نے. وہ ویڈیو میں نے پہلے ایک اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ جہاں آپ آئی کے بٹن میں دے سکتے ہیں، جہاں اباؤٹ کا بٹن ہوتا ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں، یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیں گے. تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ایمان کے لحاظ سے وہ کمزوری دکھا رہا ہے کہ مسلمان کو کہتا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے ان کا کچھ کرنے کے لیے، فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے، یا کبھی کہے گا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، یہاں کوئی حالات مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ اب کہہ رہا ہے. پہلے حالانکہ یہ بڑا اسلام کو لے کے کہ میں فرقے ختم کرنے ہیں، اور اہل بیت کا اپنی طرف سے کہتا تھا کہ میں اہل بیت کو سپورٹ کرنے والا ہوں. اور یہ اس نے ایک نام یوز کیا تھا اس چیز کا کہ میں اہل بیت کو سپورٹ کرنے والا ہوں. لیکن ان کی سیرت پہ، ان کی سنت پہ عمل کرنے والا تو بالکل ہے ہی نہیں کہ انہوں نے کن مشکل حالات میں مقابلہ کر کے دکھایا تھا، دشمن کے سامنے کھڑے تھے. لیکن یہ ڈرنے کا کہتا ہے، یہ مسلمانوں کو کہتا ہے چپ کر کے بیٹھو، یہ کھڑے ہونے کا کہتا ہی نہیں. حالانکہ پاکستان کی تو پاور ہے ایک، پاکستان ایسے تو نہیں ہے، یہ تو علیحدہ بات ہے کہ حکمران اس طرح کے ہیں. تو حکمرانوں کو بھی ہم ہی فورس کر سکتے ہیں کہ کچھ کریں. کم از کم مسلمان میں امید ہونی چاہیے، مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اور ہم نے جواب دہ ہونا ہے، اور امید بھی ہونی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو مرزا جو کہ مایوس کرتا ہے، اس کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، دوسری یہ ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا اب یہ کیا چیز کر رہا ہے، اب جو یہ مایوسی دکھا رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.